یہ اس زمانے کی بات ہے جب زمین پر گھوڑوں کی ٹاپیں گونجتی تھیں، جب قافلے ستاروں کو دیکھ کر راستہ پہچانتے تھے، اور جب بادشاہ تلوار سے نہیں بلکہ عدل سے پہچانی جاتی تھی۔ پہاڑوں، جنگلوں اور میدانوں کے درمیان ایک عظیم سلطنت آباد تھی جسے لوگ سلطنت زریں کے نام سے جانتے تھے۔ یہ کہانی ہے ایک چور بادشاہ اور ایک خاموش مسافر کی۔ یہ سلطنت قدرتی حسن سے مالا مال تھی۔ مشرق کے سمت اونچے اونچے پہاڑ تھے جن کی چوٹیاں اکثر بادلوں میں چھپی رہتی۔ مغرب میں گھنے جنگلات تھے جہاں دن کے وقت بھی اندھیرا سا رہتا۔ درمیان میں زرخیز میدان اور ایک شاندار شہر آباد تھا۔ اسی شہر کے قلب میں ایک عظیم الشان محل تھا۔ محل کی فصیلیں اتنی بلند تھیں کہ ان پر کھڑے ہو کر دور تک پہاڑ نظر آتے۔ سنگ مرمر کے ستون، سنہرے گنبد اور کشادہ صحن اس کی شان بڑھاتے تھے۔ یہ محل تھا بادشاہ عادل شاہ کا۔ عادل شاہ صرف نام کا بادشاہ نہیں تھا بلکہ اپنے عمل سے بھی عادل تھا۔ وہ رعایا کے دکھ درد کو اپنا دکھ سمجھتا، اکثر راتوں کو بھیس بدل کر شہر اور گرد و نواح میں گھومتا تاکہ خود دیکھ سکے کہ اس کی سلطنت میں انصاف کا حال کیا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ دربار میں کہی جانے والی ساری باتیں ہمیشہ سچ نہیں ہوتی۔ سچ تو گلیوں، جنگلوں اور مسافروں کے چہروں پر لکھا ہوتا ہے۔ اسی سوچ نے ایک رات اسے محل کی آرام دہ زندگی چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ سلطنت کے مغرب میں ایک گھنا جنگل تھا جسے لوگ جنگل سیاہ کہتے تھے۔ اس جنگل میں صدیوں پرانے درخت تھے جن کی جڑیں زمین کو چیرتی ہوئی نظر آتی۔ درختوں کی شاخیں ایک دوسرے میں اس طرح الجھی ہوئی تھیں کہ سورج کی روشنی زمین تک پہنچتے پہنچتے تھک جاتی۔ لوگ اس جنگل سے گزرتے ڈرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں درندے بھی ہیں اور چور بھی۔ ان چوروں میں سب سے مشہور ایک شخص تھا جسے لوگ سایہ کہتے تھے۔ اس کے نام سے ہی لوگ ڈر جاتے تھے۔ لوگوں کو لگتا جیسے کوئی بھوت پریت ہو، اور سچ یہ تھا کہ سایہ ایک عجیب آدمی تھا۔ نہ اس کا اصل نام کوئی جانتا تھا اور نہ اس کا ماضی پوری طرح کسی کے سامنے تھا۔ وہ چپ چاپ آتا، قافلے کو لوٹتا اور اندھیرے میں گم ہو جاتا۔ مگر ایک دلچسپ اور عجیب بات یہ تھی کہ اس نے کبھی کسی غریب مسافر کو نقصان نہیں پہنچایا۔ جنگل کے اندر ایک پرانی چٹان کے پیچھے اس کی جھونپڑی تھی جو لوگوں نے آج تک دیکھی نہیں تھی۔ اس جھونپڑی میں اس کا کل سامان، ایک چادر، ایک مٹی کا چراغ، ایک تلوار اور ایک پیالہ۔ اکثر وہ راتوں کو آنکھ کے پاس بیٹھ کر سوچتا، کیا میں واقعی برا انسان ہوں؟ جو کام میں کرتا ہوں کیا وہ ٹھیک ہے یا حالت نے مجھے ایسا بنا دیا ہے؟ کبھی وہ سوچتا، لیکن میں کسی غریب کو تو نہیں لوٹتا۔ پھر مزید اسے عجیب عجیب خیالات گھیر لیتے۔ کبھی غصہ آتا، کبھی نرم پڑ جاتا۔ انہی دنوں پہاڑوں کی سمت سے ایک مسافر سلطنت زریں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کا نام سلیم تھا۔ سلیم ایک درویش صفت انسان تھا۔ وہ نہ تاجر تھا نہ سپاہی، وہ صرف دنیا کو سمجھنے نکلا تھا۔ کندھے پر بوسیدہ تھیلا، پاؤں میں پرانے جوتے اور چہرے پر صبر کی لکیر، یہی اس کی پہچان تھی۔ وہ پہاڑی راستوں سے ہوتا ہوا جنگل سیاہ میں داخل ہوا۔ جنگل میں شام اتر چکی تھی، پرندے خاموش ہو گئے تھے، ہوا میں عجیب سی سنسناہٹ تھی۔ اچانک جھاڑیوں میں حرکت ہوئی۔ سلیم رک گیا۔ ایک سیاہ سایہ درخت کے پیچھے سے نکلا۔ مسافر، آگے بڑھنے کی قیمت دینی ہوگی۔ یہ آواز سایہ کی تھی۔ سلیم نے خوف کی بجائے سکون سے کہا، میرے پاس دولت نہیں، اگر چاہو تو میرے ساتھ بیٹھ کر آنکھ تاپ لو۔ یہ سن کر سایہ حیران رہ گیا۔ دونوں آنکھ کے گرد بیٹھ گئے۔ سایہ نے پوچھا، تم ڈرتے نہیں ہو؟ سلیم مسکرایا، ڈر اس کو لگتا ہے جس کے دل میں کچھ چھپانے کو ہو۔ سایہ خاموش رہا۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسی نے اسے چور نہیں بلکہ انسان سمجھ کر
اس سے بات کی تھی۔ اسی رات ایک اور مسافر جنگل میں داخل ہوا، سادہ لباس مگر چہرے پر وقار۔ یہ کوئی اور نہیں، خود بادشاہ عادل شاہ تھا جو بھیس بدل کر نکلا تھا۔ تقدیر نے تینوں کو ایک ہی آنکھ کے گرد جمع کر دیا تھا۔ بادشاہ سمجھدار اور انصاف پسند تھا، جلد بازی میں فیصلے نہیں کیا کرتا تھا۔ آنکھ کی روشنی میں تینوں کے چہرے نمایاں تھے۔ بادشاہ نے سائے سے پوچھا، اے چور، اگر موقع ملے تو کیا تم اپنی زندگی بدلنا چاہو گے؟ سائے نے سر جھکا لیا اور آہستہ سے بولا، اگر کوئی مجھے انسان سمجھ لے تو شاید۔ سلیم درویش نے ایک جملہ کہا، زندگی راستہ بدلنے کا نام ہے، دیر کا نہیں۔ بادشاہ کے دل پر یہ بات نقش ہو گئی۔ صبح تینوں نے سفر جاری رکھا۔ پہاڑی راستے تنگ تھے، نیچے گہری کھائیاں، اوپر بلند چٹانیں۔ چونکہ اب جنگل پیچھے رہ چکا تھا، راستے میں ایک زخمی بوڑھا ملا۔ سائے نے اپنی واحد روٹی اس کے حوالے کر دی۔ بادشاہ نے جب یہ دیکھا تو دل میں سوچا، یہ ہاتھ چوری کے لیے نہیں، خدمت کے لیے بنے ہیں۔ کئی دن کے سفر کے بعد پہاڑوں کے پیچھے سے شہر نمودار ہوا اور شہر کے بیچوں بیچ محل۔ سائے کے قدم لرزنے لگے۔ وہ سمجھ گیا کہ تیسرا شخص کوئی اور نہیں، بادشاہ ہے۔ تب بادشاہ نے اپنا اصل روپ ظاہر کیا۔ سایہ زمین پر گر پڑا، مگر بادشاہ نے اسے اٹھایا اور محل لے گیا۔ سائے کو جب ہوش آیا تو دربار سجا تھا، لوگ جمع تھے اور ہر کوئی سائے کو دیکھنے کی کوشش میں تھا۔ اتنے بادشاہ عادل آ گیا، سفر کا قصہ سنایا گیا، دربار میں سچ بولا گیا۔ سایہ نے اقرار کیا کہ وہ ایک چور ہے اور وہی سایہ ہے، اور سلیم نے اس کی گواہی دی۔ بادشاہ نے کہا، سزا سے پہلے اصلاح ضروری ہے۔ ہم سایہ کو، جس کا اصل نام امین ہے، ایک موقع ضرور دیں گے۔ سایہ کو جنگل کا محافظ مقرر کیا گیا۔ اب لوگ سایہ کو امین کے نام سے جان گئے تھے۔ درویش سلیم نے رخصت لی اور جاتے ہوئے بادشاہ عادل اور سایہ کو دعا دیتے ہوئے آگے سفر پر روانہ ہوا۔ بادشاہ نے محل کی بالکونی سے کہا، عدل وہ چراغ ہے جو اندھیرے جنگل میں بھی راستہ دکھاتا ہے۔ مہینے گزرے، جنگل محفوظ ہو گیا، مسافر بلا خوف گزرنے لگے۔ سایہ اب سایہ نہیں رہا تھا، وہ امین کہلانے لگا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان برا نہیں ہوتا، حالات اسے بھٹکا دیتے ہیں۔ سچائی مسافر کی طرح خاموش مگر اثر رکھتی ہے۔ عادل حکمران معاشرے کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ بہت جلد نیو ویڈیو میں بات ہوگی۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔